الرحمن الرحیم کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسبت کان جعدا رجلا ولم یکن بالمتحم ولا بالمکلثم وکان فی وجہہ تدویر ابید مشرب ادعج العینین احدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین اذا مشى تقلع کانما ينحط من سبب واذا التفت معا بین کتفیہ خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجہ والینہم عریقا واکرمہم عشیرا من رعاہ بدیہۃ حابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمائل الترمذی دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو روایت کیتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ بیان فرماندے سی، وصف بیان فرماندے سی، شکل و صورت بیان فرماندے سی، تو حضرت علی کچھ اس طرح بیان فرماندے سی۔ حضرت علی کی کہندے سی؟ کانا، حضرت علی فرماندے سی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد۔ حضرت علی فرماندے سی کہ نبی کریم علیہ السلام نہ تے بے ڈب لمبے قد والے سی اور نہ ہی آپ بدنما پست قد والے سی، کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے بھی پست قد والے نہیں سی کہ حضور دا ایک عضو دوسرے عضو وچ گسیا یا معلوم ہوئے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام درمیانے قد والے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے درمیان دراز قد والے شمار ہوندے سی، لیکن اتنے دراز والے نہیں کہ بے ڈب لگن۔ لیکن ایک چیز علماء نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ درمیانے قد والے ہوندے سی تو جس وقت کسی مجمع چ بیٹھتے سی تو پھر بھی آپ سب نال اچے نظر آتے سن، اگرچہ بظاہراً آپ بھی زمین تے بیٹھے ہوندے سی، دوسرے جڑے آپ دے عقیدت مند نے صحابہ کرام نے وہ بھی زمین تے بیٹھے ہوندے سی، لیکن نبی کریم علیہ السلام سب نال اچے نظر آتے سی۔ اور اگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے بارے ذکر کردے نے ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسبت کان جعدا رجلا۔ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے بال مبارک نہ تے بہت زیادہ گنگریالے سن اور نہ ہی بالکل سیدھے اکڑے ہوئے سن، بلکہ جھکے ہوئے کنڈل بال سن، خمیدہ کنڈل، خمیدہ ہوندہ جھکیا وہ تھوڑا جنہ انہیں جھکاؤ سی کہ خوبصورت نظر آمن۔ اور اس دے نال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماندے نے کہ ولا بالمتہم ولا بالمکلثم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا وجود اقدس نہ تے موٹاپے والا سی اور نہ ہی آپ دا چہرہ انور بالکل گول چپٹے ہویا سی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے چہرہ انور دے بارے حضرت علی کہندے نے وکان فی وجہہ تدویر کہ آپ دا چہرہ انور چپٹیا ہویا نہیں سی بلکہ کتابی شکل دا سی، اور نال ہی آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید مشرب ادعج العینین کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا رنگ مبارک وچ سفیدی اور سرخی ملی ہوئی سی، بالکل چٹا چونے دی طرح نہیں سی، یعنی سفید سرخی مائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا رنگ سی، اور انساناں دا رنگ اس کائنات دے اندر سب نالوں پسندیدہ جڑا رنگ ہوندا وے وہ سفید سرخی مائل ہوندا ہے، تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا رنگ مبارک سفید سرخی مائل سی، اور نال ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ ادعج العینین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیاں اکھاں مبارکاں کشادہ اور خوب سیاہ سن، اکھاں مبارکاں بالکل کشادہ یعنی صحیح سونیاں اکھاں نبی کریم علیہ السلام دیاں خوب سیاہ سن۔ خوب سیاہی تو مراد کہ اکھاں دے وچ جڑا نور والا حصہ ہے وہ بہت سیاہ سی، جتنا زیادہ سیاہ ہوئے اتنا زیادہ روشنی ہو رکھدیاں نے، اور اس دے نال نال حضرت علی المرتضیٰ کہندے نے احدب الاشفاری جلیل المشاشی والقطد کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے جڑے ابرو مبارک نے، ابرو کہندے نے پروٹیاں نو، یہ لمبے لمبے سن اور انتہائی خوبصورت سن، تے جوڑاں دیاں ہڈیاں آپ دیاں بڑیاں مضبوط سن۔ اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین اذا مشى تقلع کانما ینحط من سبب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دیاں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تے پیراں دے تلوے ایک گوشت نال پر سن، گوشت نال پر سن، تے جدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلدے سی تے انج مضبوط قدم اٹھاندے سی جویں کوئی بندہ اونچائی تو ٹلوان والا ہوندا ہے، تے جس وہ بندہ ظاہر ہے اونچائی تو ٹلان والا آوے تے وہ پیر اپنے مضبوط رکھدا ہے، لیکن نال ہی کہندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت چلدے سی اونچائی تو ٹلوان والا آمدے سی تے آپ اپنے آپ نو جھکا کے رکھدے سی۔ یہ ضروری نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ اونچائی تو ٹلوان والا آمدے سی تے اس وقت اس طرح کردے سی، آپ بالکل برابر زمین تے بھی چل رہے ہوندے سی تے اپنے آپ نو انج جھکا کے چلدے سی جویں بندہ اونچائی تو ٹلان والا آمدا ہے، تاکہ بندے دیاں جڑیاں اکھاں نے وہ چلن لگیاں پست رہن۔ تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے چلن دا انداز یہ ہوندا سی کہ اپنے آپ نو جھکا کے چلدے سی، چلدے درمیانی چال سن، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال جڑے چلدے سن صحابہ کرام وہ آپ دے نال تیز چلن دے باوجود انہاں دی پہنچ مشکل ہوندی سی، چلدے آپ درمیانی چال سن، لگدا انج سی کہ نبی کریم علیہ السلام دوڑدے جا رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں۔ اور اس تو بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے نے وَإِذَا التفت معًا بین کتفیہ خاتم النبوہ و خاتم النبیین کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے وال متوجہ ہوندے سی تے چنگی طرح متوجہ ہوندے سی، مطلب جہدے وال دھیان کرنا ہے وہ وال دھیان چنگا کرنا ہے، اور نال ہی آپ فرماندے سن کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے دوواں شانیاں دے درمیان دوواں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت سی، کیونکہ آپ ہی خاتم النبیین نے،
یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور نال ہی حضرت علی المرتضیٰ کہندے نے اجود الناس صدرا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو دے لحاظ نال سب نالوں زیادہ سچے سی۔ اور نال حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہجہ، گفتگو دے لحاظ نال سب نالوں سچے سن، اور لوکاں وچوں آپ ہی سب نالوں زیادہ فیاض یعنی سخی سن۔ اور اگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وَأَلْيَنُهُمْ أَرِيكًا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً مَّن رَّعَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت مبارک انج دی سی کہ آپ سب نالوں زیادہ نرم دل سن، اور عذرو قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب دے قبیلیاں چو سب تو زیادہ محترم اور بزرگ قبیلے والے سن۔ خاندانی وجاہت آپ دی یہ وے کہ عرب دے جتنے قبیلے نے سب نالوں جڑا معزز اور قبیلہ سی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس قبیلے نال تعلق رکھتے سن۔ اور نال ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو اچانک اور پہلی دفعہ دیکھدا سی تے او بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ہیبت تو کمب جاندا سی، اور جڑا شخص حصول معرفت واسطے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت بابرکت دے اندر حاضر ہوندا سی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے نو احبہ اپنا محبوب بنا لیندے سی۔ اور اگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جڑا بھی بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ ہوندا ہے شکل و صورت بیان کرنا، ویسے بندے لفظ بولتے ہیں حلیہ عربی دے اندر لفظ ہے ہی نہیں، لفظ حلیہ شکل و صورت، آپ دے خد و خال جڑا بندہ بھی حضرت علی کہندے نے بیان کرے گا نا، وہ بیان کرن لگا اے جملہ ضرور کہے گا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جی نہ پہلے تے نہ بعد وچ کدی ویکھیا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل اور بے مثال سن۔ یہ جڑیاں میں چیزاں ذکر کیتیاں نے یہ صرف اس واسطے ذکر کیتیاں نے کہ مسلمان ہونے دے ناطے سانو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ مبارک دے بارے علم ہونا چاہیے۔ کل انشاءاللہ ایک ایسا واقعہ ذکر کراں دا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وچوں کچھ ایسے افراد بھی ہوئے نے جنہ دیاں اولاداں نے باقاعدہ ذکر کیتا کسی صحابی نو کہ سانو نبی کریم علیہ السلام دا حلیہ بیان فرماؤ تاکہ اسی انہاں نال اپنا تعلق مزید مضبوط کریے، کیونکہ جدی شکل و صورت دے بارے حسن و جمال دے بارے بندے نو پتہ چل جے بندہ اس دے نال محبت اور زیادہ کردا وے۔ تے صحابہ کرام دیاں جڑیاں اولاداں سن وہ باقاعدہ اس چیز دی طرف رغبت رکھدیاں سن کہ سانو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے حسن و جمال اور حلیے دے بارے بیان کیتا جائے تاکہ ساڈا تعلق مضبوط ہوئے۔ ہن انشاءاللہ جڑا سلسلہ ہے ساڈا اے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ کیسا سی، آپ دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا، آپ نو گھڑیاں غذاواں پسند سن، انہاں چیزاں ذکر کیتا جائے گا تاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت دے بارے سانو پتہ چلے، پھر اسی بھی اس دے مطابق عمل دی کوشش کریے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق ہی الا باللہ۔